صدیوں کی مسافت طے کر کے امید کا سورج نکلا ہے، امید کا سورج دنیا کے منظر کو بدلنے والا ہے، منظر کے بدلنے والے کو قرآن کا وارث کہتے ہیں۔ بیٹیوں کو تتلی نہیں مدھو مکھی بناؤ، پنکھ بھی دو اور ڈنک بھی، سکھاؤ ان کو سر کچلنے کا ہنر، کیونکہ بسر کرنی ہے ان کو زندگی سانپوں کی بستی میں۔ السلام علیکم، آداب، میں محمد جعفر، سرو دھارمک مانو ایکتا اور شانتی منچ پریزیڈنٹ۔ تو بہرحال مختصر سی بات ہم جو رکھتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، دھرم اسلام کو لے کر جس طرح سے مسلمان خاص طور سے اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، جس طرح سے نوجوان، ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، جس طرح سے گمراہی کی طرف آتے ہوئے اپنے اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور ایک نفرت بھری زندگی جی رہے ہیں، جس طرح سے ہر وہ بستی، ہر وہ شہر، ہر وہ اسٹیٹ میں جو چل رہا ہے، جس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے مسلمان بچوں کا، ہمارے دلی جیسے شہر میں بھی جو کنٹینیو گولی چل رہے ہیں، جو دیکھنے میں آ رہا ہے، راتوں میں نوجوان بچوں کو مار دیا جا رہا ہے، کوئی بھی کدھر سے بھی آتا ہے گولی چلا کر نکل جاتا ہے، تو یہ تمام حرکتیں چل رہی ہے۔ تو ہم جو شروع سے ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے میں اتفاق ضروری ہے اور ان نوجوان بچوں کو صحیح دشا میں لانا بہت ضروری ہے، مگر لائے گا کون؟ ایک سوال ہے، کیونکہ جس طرح سے گمراہی میں آج نوجوان لڑکے پڑ چکے ہیں، اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی ثابت کرنے کے لیے ایک بستی کا بڑا ایک پہلوان بنا سمجھتے ہوئے جو حرکتیں ہو رہی ہے ہر جگہ دیکھو آپ، یعنی کہ کسی کو یہ فکر نہیں ہے ہمارا دین اسلام ہم کو کیا سکھا رہا ہے، ہم کو کون سے راستے پہ چلنا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال یہی وہ سوچ رہے ہیں کس طرح ہم نام چین بنے، کس طرح ہم ایک اپنی پاور کو استعمال کرے۔ یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس کو بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، کہیں بھی کسی کو بھی ختم کر دیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ سوچ رہے ہیں نوجوان کہ ہم کچھ بھی کر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، ہمارا جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کرنے سے ہمارا نام ہوگا، ہم کو ایک بڑا مقام ملے گا۔ جو سوچ ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم کو ضروری ہے سوچنا، دین اسلام سے دور ہم کیوں ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ ہم کو جو لوگ ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہے ہم وہ بتاتے ہیں، جس طرح سے کئی ایسے مسئلے جو ہم مسئلوں کو اٹھا رہے ہیں، کیوں اٹھا رہے ہیں، درگاہوں کو لے کر، یہ تنظیموں کو لے کر، اسی لیے اٹھا رہے ہیں جس طرح سے مسلم قوم خاص طور سے جو گمراہی میں آ رہی ہے، اس کی وجہ ہمارے بڑے ہی ہے نا، یہ غلط تھوڑی ہے۔ تو اس طرح کے بھی ہم کو فون آ رہے ہیں، ارے بھائی اتنے بڑے وہ سب جوڑتے ہوئے اس طرح کی بات کریں گے، سب کو اس طرح بولیں گے تو ہم سے لوگ تھوڑی جڑیں گے، ایسی بھی باتیں آ رہی۔ ارے بھائی ہم کو ویسے لوگ ہونا ہی نہیں جو غلط دشا میں ہیں، ہم کو ویسے لوگ چاہیے جو سچائی کی طرف آئے اور جو سچ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو صحیح ہے وہی بیان کرنا، بتانا، غلط کو غلط بتانا۔ ہم کو کیا کرنا ہے، ایسا بکواس لوگوں کو لے کے ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کھلی بات ہے۔ ہم جو کام کو لے کے چل رہے ہیں امن اور شانتی کے ساتھ، سچائی ہمارے اندر ہم لیتے ہوئے سب کو ایک کرنا، وہ چاہے مٹھی بھر ہی لوگ کیوں نہ ہو، مگر سچ کے ساتھ ہم کو چلنا ہے، جبھی تو بھارت میں امن اور شانتی قائم رہے گی، جبھی تو یہ نفرت کو ہم روک سکیں گے۔ ایسا تھوڑی ہے ارے بھائی جان دو، نے جو بھی کر رہا ہے کرن دو، اپنے کو اس سے کیا کرنا ہے، ان کا اپنے کو کیا کرنا ہے۔ ایسا اگر ہم آج بھی سوچیں گے تو ہم سے بڑا گنہگار کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم کو جو اسلام سکھا رہا ہے جتنا ہو سکتا ہے سمجھانا، جب نہیں سمجھتے ہیں تو ضروری ہے ان کو
کھل کے ان کے سامنے بات رکھنا آپ کس بنیاد پہ اتنے بڑے مقام پہ ہے ضروری ہے. جو آج ہماری قوم جو گمراہی کی طرف ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بڑے ہی ہے نا. تو ہم یہی کہیں گے کہ نفرت کو مٹاتے ہوئے سچائی کی طرف آؤ، اور ایسے نوجوانوں سے بھی کہیں گے یہ گمراہی میں مت آؤ. دیکھے دیکھے تک بھائی کا خون کر دے رہی، دوست کا خون کر دے رہی، ایک گلی میں اپنی ٹیگری جما رہی، نہیں چلنے والا ہے. کچھ مسلمان ہے تو اندر اپنے دین کو جگاؤ، دیندار بنو، ایک اچھا مقام حاصل کرو، سچے مجاہد بن کے اپنے اسلام کے لیے تیار ہو. یہ ہمارے ہی بھائی کو ماریں گے، ہماری بستی کے دوسرے مذہب کے سے لڑیں گے، تو یہ نہیں چلنے والا، یہ غلط ہے. صحیح ہم کو جو ہمارا اسلام سکھاتا ہے امن اور شانتی، سب کو ساتھ دے کر چلنا، نفرت نہیں پھیلانا. کوئی اگر سے دشمن اسلام حد سے زیادہ نفرت پھیلاتا ہے تو اس سے ہم مقابلہ کرنا، اس کے لیے ہم تیار رہنا، یہ طاقت بنو. یہ نہیں کہ گلی میں ہم کچھ بھی کر لیے، گلی کے ٹائگر بن کے رہ گئے تو نہیں چلتا. ویسے مجاہد بنو جو پوری دنیا میں تمہارا نام ہو. سچائی، وہ سچائی ہے. حق کے لیے لڑنا سیکھو، یہ مطلب کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نہیں. یہ جو چل رہا ہے یہ بہت نقصان دہ ہے، اس سے بچو. اور ہم یہی کہیں گے بڑوں سے بھی، جو بڑے مولانا ہیں ان سے بھی کہیں گے ہمارا کام ہے سب مل کر غلط دشا میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ صحیح دشا میں لائے. اور سچائی ظاہر ہونا ضروری ہے لوگوں کے سامنے کیا چل رہا ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے مولانا ہمارے اتنے بڑے بڑے اسلامک لباس پہنتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے اگر سے ہم گمراہی کی طرف خود رہیں گے تو جنتا کو بھی گمراہی میں لاتے رہیں گے. اس وقت پہ تو نہیں چلنے والا میرے بھائی. سچائی کی طرف آنا ضروری ہے، کیونکہ ایک اسلام میں ایک مقام دیا گیا ہے، بڑی بڑی طاقتیں، اس کو ہم علماء کہتے ہیں، اس کو ہم امام کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں آتی ہیں تو ان پہ مسلمان کا جو بھروسہ عقیدہ ہے وہ برقرار رکھنا ہے تو ضروری ہے. ہم کو سچائی سے ہم کو واقف کرنا جنتا کو ضروری ہے. اپنا جھوٹا پرگنڈا لیتے ہوئے ہم چلیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. جس طرح سے یہ جو کھیل چل رہا ہے اسلام کو لے کر، جو ہم گھڑی بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک طاقتور، ایک بہت بڑے ہستی جو ثابت ہم کرنے میں لگے ہوئے ہے، تو کھل کے سامنے آنا ضروری ہے. نہیں ہے تو اس کو ختم کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، سچائی کی طرف آتے ہوئے جو گمراہ ہو رہے ہیں نوجوان بچوں کو سیدھی دشا میں لانے کی کوشش ہم کریں گے. ہمارا ساتھ دیجیے امن اور شانتی کے ساتھ. بھارت کو بھارت رہنے دینا ہے ہم کو یہاں امن اور شانتی کے ساتھ، کیونکہ جو مسئلے بگڑ رہے ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. سچائی کی طرف آؤ، سرو دھارمک مانوکتا شانتی منچ کے ساتھ جڑو، اور ایمانداری سے جو سچ ہے وہ بولنے کی طاقت ہم کو بننا ہے. جو غلط ہے کھلے عام ان پہ ہم کو بولنا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا لوگ کو جڑے ہمارا دور ہو جائیں گے، ہم کو اس سے فرق نہیں پڑنے والا. جو سچ ہے ہم وہی بولیں گے. جو غلط ہے، جو غلط دکھ رہا ہے، جو غلط ہے وہ غلط رہے گا. جو صحیح ہے اسی کے ساتھ ہم چلیں گے. ایسے بٹے باز دھوکے باز لوگوں کے ساتھ ہم کو چلنا بھی نہیں ہے. حقیقت ہے سچائی کے ساتھ چلیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.